بعض علماء نے ذکر کیا، سیر کی بعض کتابوں میں کہیں میں نے پڑھا کہ اگلے زمانے میں ایک شخص تھے جن کا نام محمد علی دمشقی تھا۔ یہ شہر دمشق جو ملک شام کی راجدھانی ہے، اس وقت شہر دمشق یہ ملک شام کا دارالسلطنت ہے، وہیں پر ہی رہتے تھے اور معمولی آدمی تھے، موچی کا کام کرتے تھے، جوتوں کی سلائی کرتے تھے، غریب آدمی۔ اب ملک شام سے مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ فاصلے پر ہے۔ بھئی آج کا دور تو نہیں تھا اتنا آسان کہ چلو پیسے جمع ہو گئے حج کر کے چلے آئے۔ پہلے لوگ رقمیں جمع کریں، یا تو پیدل سفر ہوتا تھا یا اونٹوں پر یا اور کسی سواری پر۔ یہ غریب آدمی موچی گیری کرتے تھے، کچھ پیسے جمع کرتے رہتے کہ موقع ملے گا، اتنا انتظام ہو جائے گا تو حج کرنے کے لیے جاؤں گا اور حج کی سعادت حاصل کروں گا۔ کئی سال کا معاملہ تھا، ایک سال حج کا موسم آیا، یہ تیاریوں میں تھے مگر انتظام مکمل نہ ہو سکا۔ لوگ حج کے لیے چلے گئے، یہ اپنے مکان پر تھے۔ ایک دن جب گھر میں شام کو بازار سے آئے تو گھر میں صرف سوکھی روٹی تھی، کھانے کے لیے کوئی سالن، کوئی ترکاری، کوئی چیز نہیں تھی ان کے پاس کہ یہ کھا سکتے۔ تو پڑوس کے مکان سے سالن پکنے کی مہک آئی، تو بھئی وہ پڑوسی نیک دل لوگ تھے، آج کے لوگ تو نہیں تھے کہ پڑوسی کے اوپر کتنا ظلم کرتا ہے وہ بھی دیکھ لو، میں تبصرہ کتنا کروں جو آپ آنکھوں سے دیکھ۔ ہم بھی اپنے پڑوسیوں کے لیے نیک بنیں، ہم ان پر ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں۔ تو وہ سادہ لوگ تھے، جب پڑوس کے مکان سے سالن پکنے کی مہک آئی، انہوں نے بیوی صاحبہ سے کہا دیکھو پڑوسی ہوں میں، ان کا میرا حق ہے، ان کے گھر میں سالن پک رہا ہے، میں جاتا ہوں تھوڑا سا مانگ لاؤں، جب کبھی میرے گھر میں پکے گا میں بھی کھلا دوں گا۔ بھئی سادہ دل لوگ تھے۔ یہ آئے، پڑوسی کا دروازہ کھٹکھٹایا، جب وہ باہر آئے تو کہا میاں میرے پاس آج سوکھی روٹی ہے، تمہارے گھر میں سالن پک رہا ہے، تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو۔ ان کا نہیں ہم آپ کو تو نہ دیں گے۔ ان کا کیوں نہیں، ہم پڑوسی ہیں، ہمارا حق ہے۔ جب زیادہ انہوں نے اصرار کیا تو وہ ان کے پڑوسی رونے لگے اور کہا وہ ہمارے لیے جائز ہے، تمہارے لیے جائز نہیں۔ تو ان کو اور تعجب ہوا، کہا تم بھی مومن ہم بھی مومن، جو تمہارے لیے جائز وہ ہمارے لیے جائز اور جو تمہارے لیے ناجائز وہ ہمارے لیے، معاملہ کیا ہے؟ تو پڑوسی نے روتے ہوئے کہا کہ 3 دن سے مسلسل ہمارے اوپر فاقہ گزر چکا ہے اور اتنے فاقہ گزرنے کے بعد شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر مردار کا گوشت بھی کھانا پڑے تو مقدار کے اعتبار سے جتنے میں جان بچ سکے اتنا گوشت کھانا جائز۔ تو 3 دن کے ان فاقوں کے بعد ہم نے فلاں مقام پر کوڑے خانے پر دیکھا کہ ایک مردار بطخ پڑا ہوا تھا، ہم رات کی ابھی تاریکی میں گئے، اس کو اٹھا کر لائے، اسی کا گوشت ہم پکا رہے ہیں۔ تو اتنے فاقوں کے بعد یہ ہمارے لیے تو جائز ہے مگر آپ کے لیے جائز نہیں۔ بس یہ سننا تھا۔ حضرت محمد علی دمشقی رحمت اللہ علیہ کے دل پر بجلی سی گری، گھر میں آئے، بیوی صاحبہ سے کہا کہ بنام حج میں نے جتنی رقم جمع کی ہے مجھے دے دو، قیامت میں مجھ سے حج کا سوال نہ ہوگا، اس لیے کہ میں غریب و نادار ہوں، میں مفلس ہوں، اتنی رقم نہیں ہے، میں صاحب استطاعت نہیں ہوں کہ مجھ پر حج فرض ہو، لہذا یہ رقم مجھے دے دو، سوال تو پڑوسی کا حق مجھ سے پوچھا جائے گا قیامت میں کہ تمہارے پڑوسی پر اتنے فاقے گزرتے رہے، تم کھاتے
رہے چین کی نیند سوتے رہے تو بتاؤ میرا قیامت میں کیا حشر ہوگا؟ جتنی رقم حج کے نام پر جمع کی تھی لائے اور پڑوسی سے کہا کہ حرام کی ہانڈی پھینک دو، اب یہ رقم لو، جا کر اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے حلال رزق کا انتظام کرو اور یہ وعدہ کرو کہ تم نے میری غلطی معاف کر دی، کل قیامت میں نبی کی بارگاہ میں میرا دامن نہ پکڑنا، اس وقت تک کی غلطی معاف کر دو اور انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں برابر تمہاری خبر گیری کروں گا، تمہارے گھر میں حتی الامکان فاقہ نہ ہونے دوں گا۔ پڑوسی کو راضی کیا، یا کیسے لوگ تھے، کیسے اچھے پڑوسی تھے، خدا ان کے صدقے میں ہم سب کو بھی یہی کیفیت عطا فرمائے، یہی شعور عطا فرمائے۔ بات ہونی تھی ہو گئی، ان کے پڑوسی نے حرام کی وہ ہانڈی پھینک دی، گئے حلال رزق حاصل کیا، واقعہ گزرنا تھا گزر چکا۔ اصحاب سیر کہتے ہیں کہ جب حج کرنے کے لیے جو لوگ ان کے محلے سے، شہر سے، ان کے جاننے والوں میں سے گئے تھے لوٹ کر آئے تو باری باری وہ حج کرنے والے لوگ محمد علی دمشقی کے پاس آتے اور مبارکباد دیتے، اے محمد علی دمشقی تمہیں حج کرنا مبارک ہو، جو آقا مبارکباد دیتا تمہیں حج کرنا مبارک ہو۔ تو دو چار آدمیوں کے کہنے پر تو انہیں گمان گزرا کہ یہ میرے ساتھی ہیں، دوست ہیں، ممکن ہے تفریح تباہ کے طور پر یہ مجھ سے کہہ رہے ہوں اس لیے کہ میں بھی حج کی تیاریوں میں ہوں۔ لیکن جب 10 آدمیوں نے آ کر اکٹھا کہا تو یہ رونے لگے اور کہا اے لوگوں کیوں میرا مذاق اڑاتے ہو؟ محلے والوں سے پوچھو، پڑوس والوں سے پوچھو، گھر کے لوگوں سے، اور جہاں دکان پر میں بیٹھتا ہوں یہاں والوں سے پوچھو کہ میں اپنی دکان، اپنا گھر، شہر چھوڑ کر کہیں نہیں گیا اور تم مجھے حج کی مبارکباد دے رہے ہو۔ تو ان حاجیوں نے کہا اے محمد علی دمشقی ہم مذاق نہیں کر رہے ہیں، مذاق کا معاملہ نہیں ہے، میرا رب گواہ ہے کہ جو ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے اس کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ ہم نے تمہیں احرام باندھتے بھی دیکھا، ہم نے تمہیں طواف کرتے بھی دیکھا، ہم نے تمہیں سعی کرتے دیکھا، منا و عرفات شریف میں دیکھا، ہم نے تمہیں روضہ پاک رسول پر دیکھا، ہم نے ہر جگہ تمہیں دیکھا، اس کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ اب یہ خاموش ہے، پروردگارا کیا راز ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو اصحاب سیر نے بتایا کہ اس وقت اس علاقے میں جو اللہ کے ولی قطب وقت تھے انہیں بارگاہ رب سے الہام ہوا کہ جا کر میرے بندے محمد علی دمشقی سے کہو کہ وہ پریشان نہ ہو، جو لوگ مبارک دے رہے ہیں وہ حق ہے، اس لیے کہ جب محمد علی دمشقی نے اپنے حج کی رقم کو میرے غریب محتاج بھوکے بندوں کو کھانا کھلانے پر صرف کر دیا تو اس کے بدلے میں نے کرم فرمایا کہ ان کی شکل پر ایک فرشتے کو پیدا کیا جس نے ان کی طرف سے حج کیا اور انہی کے حج کے صدقے میں سارے حاجیوں کا حج قبول ہوا۔ یا یہ ہے درجات کی بلندی جو میرے آقا نے فرمایا کہ اطعام الطعام، مسکینوں کو، محتاجوں کو، حاجت مندوں کو، غریبوں کو کھانا کھلانا، ان کی حاجت روائی کرنا، یہ کام وہ ہے کہ رب تعالیٰ اس کے صدقے میں اپنے بندے کے درجوں کو بلندی عطا فرماتا ہے، اس کی شان کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو ایک کام کہ میں نے واقعات کی روشنی میں آسان سی وضاحت کر دی،